بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک بابرکت اسم مبارک کا وظیفہ ہے، جو ایک ایسی سلطنت کے مالک ہیں۔ یہ وظیفہ یا مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت اسم مبارک ہے، جو رزق میں کامیابی اور مشکلات کے حل کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ یا مالک الملک، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر بیٹھیں۔ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جائز حاجت ضرور قبول کر لے گا، اور یہ بھی نیت کریں کہ اپنی جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ناجائز کے لیے نہیں۔ یا مالک الملک کا ایک ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں دوبارہ یہی درود شریف پڑھیں۔ یا مالک الملک 100 یا 300 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس طرح پڑھے، یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اپنی حاجت کے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ ان میں سے چند فوائد یہ بھی ہے کہ رزق میں کشادگی کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، قرض کی ادائی کے لیے یہ وظیفہ یا مالک الملک کیا جاتا ہے، دلی مراد پوری ہونے کے لیے، اور ساتھ ہر مشکل اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ عمل روزانہ باقاعدگی سے کریں۔ انشاءاللہ جلد مثبت نتائج ملیں گے۔ یقین اور خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نام کی برکت سے ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اس وظیفے کو آداب کے ساتھ پڑھیں، یعنی پاکیزگی ہمیشہ رکھیں اور باوضو کر کے پڑھیں۔ وقت کی پابندی، یعنی کوئی بھی ایک ایسا وقت مقرر کریں، وقت کی پابندی کریں، کسی ایک وقت کو مقرر کر لیں، جسے فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد یہ وقت عبادت کے لیے زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ فجر یا عشاء کے بعد اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یکسوئی ہو کر وظیفے کو کریں۔ وظیفے کے دوران موبائل یا دیگر مصروفیات سے دور رہیں، تاکہ دھیان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے۔ اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے وقت مکمل بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ضرور قبول فرمائے گا۔ استقامت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، یعنی وظیفے کا روزانہ ایک مخصوص مدت 7 دن یا 40 دن تک مسلسل کریں۔ 7 دن میں اگر نتائج نہ مل سکے تو 40 دن تک مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی حاجت یا مسئلے میں زیادہ گہرائی سے رہنمائی چاہتے ہیں تو یا مالک الملک کے ساتھ سورہ واقعہ کا ورد کریں۔ رزق کی کشادگی کے لیے روزانہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور ساتھ میں سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اور اس کے ساتھ یا رزاق 308 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کے برکت کے لیے دعا کریں۔ اور خصوصی مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو بڑی حاجت یا مشکل درپیش ہو
تو نماز تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں دعا کرے۔ تہجد کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، کیونکہ وظیفے کرنے کے لیے نماز کا پنجگانہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک بادشاہت کا نام رکھتا ہے، کیونکہ یہ نماز کے ساتھ کیا جانے والا وظیفہ ہر وظیفے سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کامیابی اور مسائل کے حل کے لیے صرف یہ وظیفہ انحصار نہ کریں، بلکہ حلال روزی اور اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کے خلوص نیت یعنی آپ کا دل صاف ہونا چاہیے اور آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ وظیفہ کیا کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی اور رضا الہی کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ صبر اور استقامت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ بعض اوقات وظیفے کا اثر فوری نظر نہیں آتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ استقامت سے عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ حرام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ وظیفہ کرتے ہوئے حلال روزی کا اہتمام کریں، کیونکہ حرام کمائی سے دعاؤں اور وظائف کے قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو حلال روزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز کی پابندی بھی کریں، کیونکہ وظیفے کے کامیابی کے لیے 5 وقت نماز ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے بغیر وظیفے کا اثر کم ہو جاتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت پورا یقین رکھے کہ وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اور اس وظیفے کو یعنی یا مالک الملک کا وظیفہ مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثلا رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے 313 مرتبہ یا مالک الملک پڑھے، اور شروع اول و آخر میں درود شریف پڑھے یعنی درود ابراہیمی پڑھے۔ یہ عمل عشاء کے بعد 7 دن تک کریں۔ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں اور رزق حلال کے اسباب اختیار کریں۔ قرض سے نجات کے لیے بروز بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا مالک الملک پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ قرض کے لیے عمل کو مسلسل 21 دن تک جاری رکھیں، اور کوئی بھی مشکلات ہو یا پریشانی ہو تو اس کے حل کے لیے نماز تہجد کے بعد یا مالک الملک کو 101 مرتبہ پڑھا کریں۔ سجدے میں جا کر اپنی حاجت بیان کریں، خلوص دل سے دعا کریں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوگی۔ دلی مراد کے لیے یہ وظیفہ بعد نماز عشاء 313 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ کم سے کم 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ وظیفہ کرنے کا بہترین اوقات تہجد کی نماز، اس کی دعائیں قبول ہونے کا بہترین وقت ہے۔ یہ وظیفہ جمعے کے دن خصوصاً عصر نماز کے بعد مانگنا بہت فضیلت رکھتا ہے، تو اس وظیفے کو جمعے کے دن بھی کیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ فجر کا وقت صبح کی عبادت میں برکت اور سکون ہوتا ہے، اسی لیے اگر فجر کے وقت کے نماز کے بعد کریں تو انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر اس وظیفے کو کریں تو وظیفے کرنے کے لیے یہ وقت بھی بہت مجرب اور مؤثر ہے۔
اور اس کے ساتھ اگر یہ وظیفہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور قرب نصیب ہوگا، رزق میں کامیابی اور برکت میں اضافہ ہوگا، مشکلات آسان ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو خاص مسئلہ درپیش ہو یا کوئی وضاحت چاہیے تو یا مالک الملک تو اس وظیفے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ وظیفے کے مکمل حکمت عملی یہ ہے کہ سب سے پہلے وقت کی اہمیت ہو، تہجد، فجر، مغرب یا عشاء کے بعد وظیفہ کرنا سب سے مؤثر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے نمازوں کا وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کا وقت ہے۔ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور دل کی پاکیزگی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت دل کو بغض، حسد اور نفرت سے پاک رکھیں، معافی طلب کریں اور دوسروں کو بھی معاف کریں تاکہ دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس وظیفے کو اور زیادہ مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کے کرنے کے دوران صدقہ اور خیریات کریں، چاہے صدقہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، کسی مسکین کو کھانا کھلانا کیوں نہ ہو، کسی مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا کیوں نہ ہو، تو وظائف کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا بہت اہمیت رکھتا ہے، چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہو، یعنی 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو۔ صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے اور برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ اس کے بعد دعا اور وظیفہ کرتے ہوئے پورا یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کر لے گا۔ اس وظیفے کے کرنے کے دوران انشاءاللہ کوئی مایوسی نہ کریں، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مایوس دلوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس وظیفے کو عمومی مشکلات کے لیے یا مالک الملک 101 مرتبہ روزانہ کم از کم پڑھا کریں۔ اس وظیفے میں اضافہ کرنے کے لیے سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ اور درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ یہ عمل صرف اور صرف 11 دن تک جاری رکھیں۔ روزگار اور رزق کے لیے اگر بے روزگار ہیں اور رزق میں برکت نہیں تو بعد نماز فجر 313 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ واقعہ روزانہ عشاء کی بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو روزانہ یا مالک الملک 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے ساتھ 1 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھا کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 21 دن عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہونے لگیں گے۔
چاہے کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو۔ دشمنوں کے حفاظت کے لیے اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک، یہ جو بار بار 100 مرتبہ 313 مرتبہ 21 دن 40 دن 7 دن آ رہا ہے، تو معزز سامعین کرام، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل اپنی اپنی حساب سے، یعنی قرض کے لیے کرنا ہے تو اس کا حساب الگ ہے، اور اگر مشکلات کے لیے کرنا ہے تو اس کا حساب الگ ہے، دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے کرنا ہے تو اس کا حساب کتاب الگ ہے۔ تو روزانہ دشمنوں سے حفاظت اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالی سے حفاظت کی دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعا ضرور قبول کر لے گا اور دشمنوں سے حفاظت پا لیں گے۔ اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورۃ الناس صبح و شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو صبح و شام کا معمول بنائیں، اور اس وظیفے کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے توبہ استغفار ہر وظیفے سے پہلے اور بعد میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ 2 رکعت نفل نماز حاجات ادا کریں، سجدے میں جا کر اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں، اور اس کے ساتھ درود شریف کی کثرت کریں، اور درود پاک پڑھنا ہر وظیفے کے اثر کو بڑھا دیتا ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، صدقہ ادا کریں، اور کیونکہ صدقہ وظیفے کی قبولیت میں بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یاد رکھیں کہ وظائف صرف ایک ذریعہ ہے، اصل میں مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ دعا مانگتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خاص مقصد اور پریشانی دور کر لے گا۔ اس وظیفے کو ہر مشکلات کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک بادشاہت کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ یا مالک الملک، یا مالک الملک ایک ایسا مقدس نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلطنت کے مالک ہونے کا ثبوت ہے، پوری دنیا کے سلطنت کے مالک ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو اتنا مؤثر بنائے گا کہ آپ کے ہر مشکلات، ہر مصیبت، ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔